السلام علیکم. آج ہے 5 جولائی 2026، 5 جولائی 2026. آپ دیکھ رہے ہیں آج کی بات سیٹھی کے ساتھ. میں ہوں سید عائشہ ناز. میرے ساتھ موجود ہیں نجم سیٹھی صاحب. السلام علیکم. ہم روز آج کی بات کرتے ہیں، کل کی بات نہ کریں. آج پچھلا کل گزرا کل، گزرا والا کل، لیکن وہ ایسا کل ہے کہ آنے والا کل بھی پھر اسی کی بنیاد پہ چلا. یہی تو فکر اسی یہی بات تو کا فکر ہے. جب میں نے کل 4 جولائی کا ذکر کیا تو آپ کو ظاہر ہے امریکہ کی انڈیپینڈنس یاد آ گئی. مجھے وہ یاد آ گئی، وہ یاد آ گئی اور ہم نے اس سے شو شروع کیا. آج جب 5 جولائی میں کہنے لگی تھی 5 جولائی 1977، پھر مجھے یاد آیا نہیں، ہم اس وقت 2026 میں ہیں. تو پھر 77 سے ہی شروع کریں. ہاں 1977 کو یاد کر لیتے ہیں، کیونکہ سبھی آج کے دن یہ سوچتے ہیں کہ وہ بھٹو صاحب جو پہلے بڑے اسٹرانگ تھے، اس سے پہلے تاریخ ان کو ایک انقلابی لیڈر کے طور پر مانتی تھی اور وہ بہت کانفیڈنٹ بھی تھے، چھکے چھڑاتے تھے اپنے مخالفین کے. آل آف اے سڈن 1977 میں جنوری سے لے کر جولائی تک کا لمحہ، یہ سفر کیسے طے ہوا؟ وٹ لیڈ ٹو کو؟ کیوں ہوا کو؟ فوج کو کیوں آنا پڑا؟ اس میں 3-4 سوال کھڑے ہوتے ہیں. یہ پہلا والا سوال تو یہی ہے کہ کیوں ضیاء الحق نے کو کیا. جی. مگر پھر اس کے بعد اگلا سوال یہ آتا ہے کہ ضیاء الحق نے پھر کیا 11 سال رہا جی. اور اس کی کیا لیگیسی کیا اس کی. تو میرا خیال ہے پہلا سوال کا جواب یہی ہے کہ بھٹو صاحب، اب یہ کچھ تھوڑی تاریخ میں جانا پڑے گا. جی. اور ان لوگوں کے لیے جنہیں شاید تاریخ یاد نہیں ہے یا اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، تو میں ذرا اس کو سمپلیفائی کر کے ایکسپلین کرتا ہوں آپ کو. 5 جولائی کو ذوالفقار علی بھٹو صاحب پرائم منسٹر تھے اور ضیاء الحق صاحب آرمی چیف تھے. ضیاء الحق صاحب نے ایک کو کیا، بھٹو صاحب کو حراست میں لے لیا اور یہ کہا کہ میں 90 دن کے اندر اندر الیکشن کرا دوں گا. کیوں میں نے کو کیا؟ اس لیے کیونکہ بہت ملک کے اندر افراتفری ہے، لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے ہیں، تو میں ان کو سٹیبل کر کے اور پھر سب کو ایکول اپرچونٹی دوں گا. ایکول اپرچونٹی کیوں؟ کیونکہ بھٹو صاحب کے اوپر الزام یہ لگ رہا تھا کہ آپ نے جو الیکشن کروائی ہے مارچ میں وہ رگڈ تھی. 9 سیاسی جماعتیں چھوٹی چھوٹی سب اکٹھی ہو گئی تھیں. انہوں نے ایک پلیٹ فارم بنا لیا جس کا تھا پاکستان نیشنل الائنس، PNA. اس میں مذہبی لوگ بھی تھے، سیکولر لوگ بھی تھے، لیفٹسٹ بھی تھے، رائٹسٹ سے سارے اکٹھے تھے. سب اکٹھے. انہوں نے سب نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک ہی پلیٹ فارم سے ہم لڑیں گے اور بھٹو کو ڈیفیٹ کریں گے. اب بھٹو کے بارے میں وہ یہ سمجھتے تھے یہ سوشلسٹ ہے، اس قسم کے الزام لگتے تھے ان پہ. سو بھٹو صاحب نے فیصلہ کیا کہ الیکشن تو 78 میں ہونی تھی 5 سال کے بعد، کیونکہ اگست 73 میں آئین آئی تھی اور اس کے 5 سال کے اندر نیشنل اسمبلی کی ٹرم تھی. مگر بھٹو صاحب نے کہ اسیسمنٹ یہ تھی ان کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کی کہ وہ بہت پاپولر ہیں وہ، اور جتنی جلدی الیکشن کرایا نئے 5 سال لے لیں آپ. اب 1 سال رہ گیا آپ کا، 1-1.5 سال رہ گیا، تو ابھی آپ الیکشن کرا لیں. ابھی یہ اکٹھے ہو رہے ہیں چھوٹی چھوٹی جماعتیں، ان کو 1 سال مل گیا تو یہ بہت مضبوط ہو جائیں گی. تو بھٹو صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ جلدی سے الیکشن کرا لیتے ہیں. ابھی یہ کمزور ہیں، تکڑے نہیں ہیں، اگر ان کو ٹائم مل گیا تو یہ تکڑے ہو جائیں گے. تو اس لیے انہوں نے سوچا کہ ابھی الیکشن کراتے ہیں. تو انہوں نے جنوری میں جیسی PNA بنی انہوں نے اناؤنس کر دیا کہ مارچ کے اندر الیکشن ہوگی، جنرل الیکشن. اس وقت ابھی پورے 4 سال بھی نہیں ہوئے تھے. PNA کی الیکشن لڑی. جیسے ہی الیکشن لڑی تو PNA نے الزام لگا دیا کہ آپ نے بہت بڑے پیمانے پہ ریگنگ کی ہے. حالانکہ انٹرنیشنل آبزرورز اور سب کا یہی فیصلہ تھا کہ 20-30 سیٹس کے اوپر سے زیادہ نہیں ریگنگ ہوئی. بیکاز بھٹو صاحب چاہتے تھے کہ 2/3 میجورٹی ملے انہیں. وہ آئین جو بنائی ہوئی تھی خود اس کو امینڈ کرنا چاہ رہے تھے، اپنے آپ کو آل پاورفل بنانا چاہ رہے تھے. تو اس لیے انہوں نے 21 سیٹیں ریگنگ کر لی. تو PNA نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو نہیں ہم جینے دیں گے اور ہر روز ڈیمونسٹریشن شروع ہو گئے. اچھا، اور پھر ایک ایسی سٹیج آئی کہ ڈیڈ لاک ہو گیا. بھٹو صاحب نے PNA کو بلایا، آئے بات کرتے ہیں، آپ پھر سے الیکشن کرا. پہلے بھٹو صاحب نے یہ کہا کہ وہ جو 20-25 سیٹس جس کے اوپر آپ نے نشاندہی کی ہے چلو وہاں پھر سے الیکشن کرا لیتے ہیں. PNA نے نہیں مانا. PNA کہہ رہی تھی کہ نئے الیکشن کرائے آپ. بھٹو صاحب کافی عرصے تک نہیں مان رہے تھے بات کو. اور PNA کی ڈیمونسٹریشنز جاری تھی ہر روز. کراچی، لاہور، پشاور، ہر جگہ پہ بہت بڑے بڑے ڈیمونسٹریشن شروع ہو گئی.
اچھا بھٹو صاحب کا یہ کہنا تھا کہ اس کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ ہے. جی وہ کہہ رہے تھے بوریوں کے منہ کھول دیے گئے ہیں, پیسے بانٹے گئے ہیں. ہاں ان کا یہ تھا, ان کا وجہ, اس کی وجہ یہ تھی کہ بھٹو صاحب نے جو فارن پالیسی اختیار کی تھی وہ اس کے دو پہلو تھے. ایک یہ تھا کہ پاکستان نے نیوکلیئر بم بنانا ہے جو کہ امریکہ کو بالکل منظور نہیں تھا. دوسرا یہ تھا کہ ہم انڈیپینڈنٹ تھرڈ پارٹی رہیں گے, ہم نہ امریکہ کے الائنس ہوں گے نہ روس کے ہوں گے, ہم انڈیپینڈنٹ ہوں گے. اور اس میں انہوں نے اسلامک بلاک بنانے کی کوشش کی تھی, جو اسی وجہ سے لاہور شہر کے اندر ایک بہت بڑی اسلامک کانفرنس ہوئی. ورلڈ لیڈرز, مسلم لیڈرز آئے تھے. تو بھٹو تو امریکہ بڑا پریشان 1974 میں. ہاں اور بائی دا وے ایک 1975 میں ایک سی آئی کی کیبل بھی ہے جی, جو کہ اس وقت کے جو سفیر تھے انہوں نے کیبل بھیجی تھی اپنے کہ بھٹو جو ہے وہ بہت ان پاپولر ہوتا جا رہا ہے اور گڑبڑ کر رہا ہے. تو اس سے لوگوں نے یہ اشارہ سوچا کہ یہ مطلب اس کا ہے کہ بھٹو کی چھٹی کرائی جائے. سائرس وانس مومنٹ کہتے ہیں جس کو. ہاں وانس, اس وقت آئی تھنک ہی واز سیکریٹری آف اسٹیٹ. رائٹ. اچھا تو اینی وے تو یہ ہوا. پھر احتجاج شروع ہو گیا بہت لمبے پیمانے پر, ہر روز 4-5 لوگ مرتے تھے, پولیس فائرنگ ہوتی تھی, جلسے جلوس نکلتے تھے. اور پھر ایک دن مذاکرات ہو رہے تھے اور بھٹو صاحب بات مان گئے پی این اے کی کہ ایک نئے الیکشن کراتے ہیں. وہ آخری میٹنگ میں تھی کہ جی ٹھیک ہے اب شیڈیول بناتے ہیں. اچھا وہ آخری میٹنگ نہ ہوئی, ضیاء الحق نے اس سے پہلے ہی کو کر دیا. ابھی تک یہ کہتے ہیں لوگ کہ اگر ضیاء کو نہ کرتا تو پی این اے کی اور پیپلز پارٹی کی اتفاق ہو جانا تھا ایک نئی الیکشن کے اوپر, تو وہ ڈن ہو گیا تھا. تو اور ضیاء الحق نے سوچا یہ ڈن ہو گیا, یہ تو گڑبڑ ہو جائے گی, ابھی نکالو اس کو. تو آئی تھنک جو شک پڑتا ہے کہ امریکن جو تھے وہ ضیاء کو بھی پش کر رہے تھے کہ گیٹ ریڈ آف ہم. اسی لیے لوگ جو عمران خان صاحب کے ساتھ ہوا ہے وہ لوگ اسی طرح اس کے ساتھ لنک کرتے ہیں کہ یہ امریکہ کا رول ایسے ہی ہوتا ہے. اچھا اب بات یہ ہے کہ بھٹو صاحب کو حراست میں لے لیا. ضیاء الحق صاحب نے اناؤنس کیا کہ جی 90 دن کے اندر ہم الیکشن میں کراؤں گا اور فیئر اینڈ نیوٹرل الیکشن ہوگی. پی این اے کو بھی سہولت ملے گی, پیپلز پارٹی کو بھی ملے گی, سب ٹھیک ہو جائے گا. بھٹو صاحب کی ان کو مری لے گئے, مری ضیاء الحق ان کو ملنے آئے. اچھا ضیاء الحق ان کو ملنے آئے اور ان کو یہ کہنے آئے کہ آپ آزاد ہیں, آپ کو ہم نے گرفتار نہیں کیا, میں سنسیئر ہوں, میں الیکشن کراؤں گا اور میں آپ کو تسلی دینے آیا ہوں کہ آپ جائیں کیمپیننگ کریں اور 3 مہینے میں الیکشن ہوگی. وہ ایک بڑی فیمس تصویر ہے, بھٹو صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور ضیاء الحق بیٹھا ہوا ہے اور ضیاء الحق ایسے کر کے بیٹھا ہوا ہے اور بھٹو صاحب ایسے کر کے بیٹھے ہوئے. اس کے بعد کیا ہوا کہ بھٹو صاحب لڑکانہ چلے گئے. اچھا ان کو چھوڑ دیے, چلے گئے لڑکانہ چلے گئے. لڑکانہ میں انہوں نے 1-2 جلسے کیے, وہاں بہت غصے کا اظہار کیا اور ایک جلسے کے اندر یہ بھی کہا کہ جب میں آؤں گا تو میں ان کو دیکھ لوں گا جرنیلوں کو. اب وہ جذبے میں وہ کہہ گئے. اب جی ایچ یو میں انہوں نے سنا کہ وہ یہ تو کہتا آ کے یہ کرے گا ہمارے ساتھ. ہاں تو میرا خیال ہے پھر یہ فیصلہ ہوا کہ اب الیکشن نہیں ہو سکتی بیکاز الیکشن تو یہ جیت جائے گا. اچھا اور اس نے اگر یہ انتقام کرنا ہے تو پھر وی کانٹ افورڈ اٹ. سو آئی تھنک دیٹس اٹ اسٹیج وین ضیاء الحق نے فیصلہ کیا کہ اس کو اب ایک تو الیکشن نہیں ہوگی, دوسرا یہ کہ اس کو سیاست میں رہنے نہیں دینا. تو پھر الیکشن پوسٹ پون ہو گئی اور ضیاء الحق صاحب نے 2 سال بھٹو صاحب کو جیل میں رکھا اور کیس کیا ان کے اوپر, اور اس کیس کے اندر سپریم کورٹ کے ججز اور ہائی کورٹ کے ججز کو کھلا پلا کے اپنے سائڈ پہ لیا اور ان سے ججمنٹ لے لی کہ جی ان کو ایکسیکیوٹ کیا جائے. اور چارج یہ تھا کہ آپ کی فیڈرل سیکیورٹی فورس FSF انہوں نے ایک بنائی تھی کہ اس کی وجہ سے ایک قصوری صاحب تھے, ان کو قتل کیا گیا تھا. تو اس لیے یہ الزام لگا کے اور اس فورس کا جو ہیڈ تھا مسعود صاحب, ان سے گواہی لی, وہ اپروور بن گئے, وعدہ معاف گواہ بن گئے. انہوں نے کہا جی مجھے بھٹو نے کہا تھا مار دو اس کو, تو وہ جعلی ایویڈنس دے کے بھٹو صاحب کو پھانسی چڑھا دیا. سو دیٹ از واٹ ہیپنڈ ایٹ دیٹ ٹائم. تو اور اس کے بعد پھر ضیاء الحق صاحب 11 سال رہے جی, اور ضیاء الحق صاحب نے جو کچھ کیا وہ
اس کے اثرات آج تک ہم بھگت رہے ہیں. کہا جاتا ہے کہ پولرائزیشن کی بنیاد تب پاکستان میں پڑی اور پاکستان نظریاتی طور پر بالکل بدل گیا, ایک الگ سی ٹریجیکٹری پر روانہ ہو گیا. ابھی آپ نے جن کا حوالہ دیا نواب محمد احمد خان صاحب تھے, جن کے قتل کا الزام لگا کے پھر ٹرائل کیا گیا اور اپریل 4 1979 یعنی 1977 میں coup ہوا, 1979 میں بھٹو صاحب اللہ کو پیارے ہو چکے تھے یا کر دیے گئے تھے, روانہ کر دیے گئے. تو سیٹھی صاحب فور 11 ایئرس وہ رہے اقتدار میں, جو 90 دن میں الیکشنز کا وعدہ کر کے آئے تھے, تو کس طرح سے انہوں نے انتخابات کو آگے دھکیلا, آگے لے کر گئے اور 11 سال تک حکمران رہے, کیا کرتے رہے سر سے؟ مارشل لاء تھا پاکستان. تو پولیٹیکل پارٹیز ریسو جنہوں 9 ستارہ اتحاد بنا کے وہ سب مل گئے جو ضیاء الحق کے ساتھ, اور انہوں نے وزارتیں لے لی, اور وزارتیں لے لی, اور جو اس وقت کی جو نیشنل اسمبلی تھی جی وہ تو فارغ ہو چکی تھی, اور نئی نیشنل اسمبلی انہوں نے بنا کے اور اپنے لوگ ٹھوس دیے اس کے اندر اور چلایا, کام چلا لیا. اچھا, آپ بھی ظاہر ہے تب بھی کرٹیکلی سارے حالات کو دیکھ رہے تھے, لیکن کہاں سے دیکھ رہے تھے وہ اپنی جگہ پر بڑا اہم سوال ہے. مجھے آپ سے یہ جاننا ہے کہ بھٹو صاحب اپنی کتاب اف آئی ایم اسیسینیٹڈ میں لکھتے ہیں کہ انہیں 3 آپشنز دیے گئے تھے. ایک یہ کہ وہ نیوکلیئر پروسیسنگ کو بھول جائیں, دوسرا وہ انتخابات ملتوی کر دیں, اور تیسرا انتخابات کے بعد نتائج کے لیے, سنگین نتائج کے لیے تیار ہو جائیں. سو آپ یہ سب وٹنس کر رہے تھے, وٹ ڈو یو تھنک کہ اصل محرک کیا تھا ان سارے حالات اور معاملات کے بگڑنے کا؟ دیکھیے, میں ابھی آج تک یہی سوچتا ہوں کہ بھٹو صاحب نے اتنی ان میں غصہ تھا اور اتنا ایروگنس تھی کہ ان کا خیال تھا کہ کیونکہ میں پاپولر ہوں عوام کے اندر تو میں فوج کے ساتھ ٹکر لے سکتا ہوں, اور انہوں نے اپنے جو خیالات تھے اس کو چھپانے کی بھی کوشش نہیں کی, اور بیکاز وہ یہ سمجھتے تھے کہ پاکستان کی شکست ہو چکی ہے, اچھا اس کو میں نے پھر سے بنایا ہے. تو بھٹو صاحب نے فوج کو ری بلڈ کیا, اور یہی تو کہتے ہیں آئرنی ہے کہ جس فوج کو بھٹو صاحب نے ری بلڈ کیا, جس کے لیے وہ ہتھیار لے رہے تھے اور جس کو وہ تکڑا کر رہے تھے, اسی فوج کے سربراہ اس وقت ضیاء الحق صاحب نے ان کو پھانسی چڑھا دیا. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ سفارشیں بھی آئی تھی ضیاء الحق کو کہ اس کو آپ پھانسی وانسی نہ جی, ورلڈ لیڈرز کی بھی آئی تھی, مگر ضیاء الحق کو ایک بات کی سمجھ آ گئی تھی جو کہ آج بھی ریلیونٹ ہے, اسی لیے یہ بات کرنی ضروری ہے. جی, ضیاء الحق کو ایک بات سمجھ آ گئی تھی, یہ تھی کہ یا بھٹو ہے یا میں ہوں. کہا جاتا تھا قبر ایک ہے اور بندے 2. تو یہ باتیں پھر بھی ہم سنتے آ رہے ہیں نا, بس یہیں بس کر دیں. تو اس لیے آئی تھنک بھٹو صاحب سے غلطی یہ ہوئی کہ جب ان کو رہا کر دیا گیا, جی, وہ اگر اس وقت آ کے اسٹریٹ فارورڈ سی الیکشن لڑ لیتے تو شاید معاملہ آگے چلتا, مگر انہوں نے تو دھمکیاں دینی شروع کر دی تھی کہ میں آؤں گا تو میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا. جس کی وجہ سے پھر آج بھی ہم سنتے ہیں عمران خان صاحب کس قسم کی بات کرتے ہیں, میں آؤں گا تو میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا. تو میں سمجھتا ہوں یہی مسئلے اسی طریقے سے مسئلے بنتے ہیں, ایروگنس اینڈ ایگو اینڈ پاور. تو بھٹو صاحب شکار کرنے جا رہے تھے, شکار ہو گئے. بھٹو صاحب کے زمانے میں ساری اپوزیشن کو دبا کے رکھا ہوا تھا, مار کٹائی کی ہوئی تھی, جیلوں میں ڈالا ہوا تھا, کوئی آزادی نہیں تھی میڈیا کی, کچھ نہیں تھا, اور ایک قسم کے ڈیموکریٹک ڈکٹیٹر تھے. اچھا, اور اگر وہ الیکشن چل پڑتی تو 5 سال انہوں نے اور گزارنے تھے, پھر پاکستان کا نقشہ کیا ہوتا کیا نہ ہوتا, ڈیفیکلٹ سے. بہرحال امریکہ اور ضیاء الحق اکٹھ ہو گئے, بھٹو صاحب کو پھانسی دے دی. پاکستان کی یا ضیاء الحق کی خوش قسمتی ہے کہ سوویت یونین نے انویڈ کیا افغانستان, جی, امریکہ پہنچ گیا پاکستان کے پاس کہ کتنے پیسے چاہیے, کتنے ہتھیار چاہیے, مجاہدین کو ٹرین کرو اور سوویت یونین کے خلاف کارروائی کرو. ضیاء الحق نے کہا یس سر, اس سے پیسے بھی لیے, ہتھیار بھی لیے, اپنے آپ کو مضبوط کیا ود امریکن سپورٹ, اور افغانستان کے اندر سوویت یونین کے خلاف مجاہدین جو تھے ان کو عام بھی کیا. تو وہ پوری پائپ لائن چلتی تھی فرام CIA اینڈ سعودی عربیہ ٹو ISI ٹو مجاہدین. تو اسی وقت میں ISI تکڑی ہوئی ایٹ دیٹ ٹائم. اور اس دور میں پاکستان کی افغان پالیسی میں بھی روح پھونکی گئی اور اس کے بعد امریکہ کا سلسلہ نہیں رکا. وہ دن ہے, اور اب تو نہیں مگر عنقریب ابھی حال ہی میں پاکستان کا موقف یہی رہا ہے کہ افغانستان جو ہے وہ ایک قسم کا ایکسٹینشن آف پاکستان ہے, کیونکہ ہم نے ان کو آزادی دلوائی فرام دا سوویت یونین, ہم نے وہاں کی جو گورنمنٹ بنی ان کو سپورٹ کیا. اور بائی دا وے سوویت یونین جانے کے بعد بہت سی گورنمنٹس بنی
اور پاکستان کے یہاں اسلام آباد میں بیٹھ کے ڈسکشن ہوتی تھی، اکارڈز بنتے تھے جی، مری میں اسلام آباد میں، مری میں اسلام آباد میں، پشاور میں. تو وہ پاکستان کا بہت بڑا رول تھا. جیسے کہ یہ طالبان کی واپسی پہ بھی پاکستان کا بہت بڑا رول ہے. مگر یہ بات ایسے چلتی نہیں نا، انفارچونیٹلی. جن کی آپ مدد کرتے ہیں وہ پھر ان کے اپنے مفاد ہوتے ہیں بعد میں. جیسے اب آپ دیکھ لیں جن کو آپ نے سپورٹ کیا وہ آپ کے گلے پڑے ہوئے. بھٹو صاحب کی ایروگنس کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ اور انہیں اپنی پاپولیرٹی پہ بہت مان تھا. سیٹھی صاحب اس عرصے میں ان کے اس رویے کا آپ کیسے شکار ہوئے، اور پھر جب آپ باہر آئے تو آپ نے کیا دیکھا؟ اگر ہم پرسنالٹیز کا کمپیریزن کریں، ایک طرف بھٹو صاحب تھے، ذوالفقار علی بھٹو، اور ایک طرف ضیاء الحق صاحب تھے، لیگیسیز ان کی کیا کیا ہیں جو آج بھی ہم سمجھیں کہ چل رہی؟ اب آپ نے ایک بڑا نازک سبجیکٹ چھیڑ دیا میں نے. بالکل آپ نے ایسے کر دیا. بس پھر میں بہت مختصر جواب دوں گا، آپ مجھے زیادہ خریدیں گی نہیں. نہیں، میں کوشش کروں گی کہ میں ایسے نہ کروں کہ آج دکھتی رگ کو نہ چھیڑوں. جی وہ ایسے ہے کہ میں اس وقت یو کے میں تھا جب بنگلہ دیش بنا، اور بہت سی دردناک کہانیاں آ رہی تھیں کہ کس طریقے سے وہاں کریک ڈاؤن کیا. بھارت کا بھی کردار تھا، مکتی باہنی کے بڑے تذکرے تھے. یہاں سیٹلمنٹ کرنی چاہیے تھی. مجیب جو ہے وہ جیتا تھا الیکشن، اس کو پرائم منسٹر بننا چاہیے تھا. بھٹو صاحب نے یہ فیصلہ کیا، اور جنرل یایا نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں، ہم بنگالی کو نہیں بننے دیں گے پرائم منسٹر، یا پاکستان ادھر سے ویسٹ پاکستان سے پرائم منسٹر بنے گا. بنگلہ دیشیز جو تھے، بنگالی جو تھے، وہ کہتے تھے ہماری سیٹ زیادہ ہیں، مگر یہ ایسٹ ویسٹ والا پرابلم بن چکا تھا. پھر وہاں بغاوت ہو گئی جس میں ہندوستان کا رول بہت اہم تھا. تو اس صورت میں میرے جیسے لوگ اور بھی اسٹوڈنٹ تھے، ہم لوگ بڑے آئیڈیلسٹک تھے، اور ہم نے کہا کہ یہ تو بڑی زیادتی ہے. بھٹو صاحب کا بہت اہم رول ہے اس کے اندر. وہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی اور بنے پرائم منسٹر، اسی لیے انہوں نے سیٹلمنٹ نہیں ہونے دی. اگر چاہتے وہ تو سیٹلمنٹ ہو سکتی تھی، مگر بھٹو صاحب نے سیٹلمنٹ نہیں ہونے دی. یہ ہمارا موقف تھا. اس کے بعد جب ہم نے دیکھا کہ وہ تو معاملہ ختم ہو گیا، بھٹو صاحب جو ہیں انہوں نے آئین بھی بنا لی ہے، اور انہوں نے آئین بنانے کے ساتھ ہی بھٹو صاحب نے کریک ڈاؤن کر دیا پاکستان، ویسٹ پاکستان اس وقت کا جو پاکستان تھا، نیشنل عوامی پارٹی کے اوپر کریک ڈاؤن کر دیا. اب نیشنل عوامی پارٹی تھی اس وقت جس کے سربراہ ولی خان صاحب تھے جی، اور اس کے اندر سردار عطا اللہ مینگر، خیر بخش مری، یہ سب ٹرائبل لیڈرز بھی تھے اس کے اندر. بلوچستان اور اس وقت کا نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس، وہاں پیپلز پارٹی نہیں جیتی تھی، وہاں نیب جیتی تھی. وہاں انہوں نے اپنی گورنمنٹس بنائی. وہاں بھٹو صاحب کو بڑی تکلیف تھی کہ ان کو گورنمنٹ نہیں بنانے دینی. تو بھٹو صاحب نے ایک سٹیج ایسی آئی کہ جعلی الزام لگا کے اور اس دونوں گورنمنٹس کو ڈسمس کر دیا اور گورنرز رول لگا دیا. تو اس سٹیج پہ ہم جیسے کچھ لوگ تھے جنہوں نے سوچا کہ یہ تو بالکل ایک نیا بنگلہ دیش بننے جا رہا ہے. یہ عوام کی جو ووٹنگ ہے، ووٹ ہے، اس کو یہ نل اینڈ وائڈ کر رہے ہیں، اور یہ انہوں نے کریک ڈاؤن کریں گے. اور ہوا بھی ایسے ہی. تو جعلی الزام لگا کے اور گورنمنٹس کو ڈسمس کر دیا، سب کو گرفتار کر لیا، اور ایک کنسپیریسی تھیوری کے تحت ایک ٹرائل شروع کر دی جس کا نام تھا حیدرآباد ٹرائیبیونل. اچھا. حیدرآباد ٹرائیبیونل کے اندر کوئی 55 کے قریب لوگوں کو گرفتار کر کے اس کے اندر ڈال دیا سندھ حیدرآباد جیل میں. اور الزام یہ تھا کہ آپ سازش کر رہے ہیں پاکستان کو توڑنے کی، جو ایسی کوئی بات ہی نہیں تھی. وہاں ایم این ایز، ایم پی ایز، اسٹوڈنٹ لیڈرز سبھی تھے وہاں، بلوچ اور پشتون. اور اس کی ٹرائل بھی جیل کے اندر ہوتی تھی، باہر نہیں ہوتی تھی. جیل کے اندر ہی عدالت بنا دی تھی، 3 جج بٹھا دی اور کہا کہ ان کو سب کو سزائیں دے دو. کیونکہ یہ ولی خان اور خیر بخش مری اور عطا اللہ مینگل کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. یہ کہہ رہے تھے ہماری پروونشل اٹانومی ہے، ہمیں پروونشل اٹانومی ہے، ہمیں ملے پروونشل اٹانومی. بھٹو صاحب وہ تو سینٹرلائز پاور چاہتے تھے. تو اس سلسلے میں ہم جیسے کچھ لوگ تھے جو آئیڈیلسٹک تھے، اور ہم نے کہا کہ یار ان کا بلوچوں کا اور پشتون کا ساتھ دینا چاہیے، ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ان کی جو حکومتیں کیوں ڈسمس کی ہیں، ان کو نہیں کرنا چاہیے، اور عوام نے ووٹ دیا، ان کی ہونی چاہیے.
تو اس سلسلے میں پھر ہمیں بھی پکڑ کے لے گئے, دھر لیا گیا اور 2 سال جیل میں رکھا. تو دیٹ واز, سو ہم سارے حیدرآباد پریزن میں تھے جب کہ یہ خبر آئی کہ 5 جولائی کو کو ہو گیا. اور جیسے ہی کو کی خبر آئی تو جو وہاں جو لیڈرز تھے, ولی خان اور عطا اللہ سارے یہ سب لوگ تھے, ان کا یہ انالیسس تھا کہ اب کیونکہ ہم نے بھٹو کے خلاف مہم چلائی ہے, اب بھٹو جیل میں ہے اور ضیاء الحق ہے, تو اگر ہمیں ضیاء الحق آفر کرتا ہے کہ آپ میرا ساتھ دیں تو ہمیں دینا چاہیے, جیلوں سے نکل کے جا کے اپنی سیاسی جماعتوں کو تکڑا کرنا چاہیے. اچھا. تو پھر وہی ہوا کہ 3 مہینے کے بعد ضیاء الحق صاحب نے حیدرآباد ٹرائیبیونل کو ختم کر دیا اور سب کی رہائی ہو گئی. سو وی ور آل دیئر وین وی ہرڈ دس نیوز. اور میں آپ کو بتاؤں وہاں بھٹو صاحب کے خلاف اتنا سخت غصہ تھا کیونکہ 2 سال سے لوگوں کو جیل میں رکھا ہوا تھا اور کچھ امکان بھی نہیں تھا کہ ان کو چھوڑیں گے. وہی تھا میں نے آپ سے کہا, وہ کریک ڈاؤن تھا, کسی قسم کی اپوزیشن تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے بھٹو صاحب. سو دیٹ از واٹ ہیپنڈ. جیسے آپ نے اصطلاح استعمال کی ڈیموکریٹک ڈکٹیٹر, یہ اس عرصے میں رجحان یہ دکھائی دے رہا تھا. تو سیٹھی صاحب واٹ اباؤٹ ضیاء الحق صاحب, پاکستان کے جو نیوکلیئر پروگرام ہے اس کے بارے میں ان کے انٹرویوز موجود ہیں, انہوں نے اس کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کی اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ دوہری پالیسی چل رہے تھے امریکہ اور افغانستان کی بابت. تو ان کی کیا لیگیسی ہے, یا پاکستان کی جو اس وقت ایک نظریاتی شناخت ہے اس پہ اس کے کیا اثرات ہیں؟ دیکھیے, امریکہ کو پتہ تھا, امریکہ نے ضیاء الحق کا ساتھ دیا کیونکہ ضیاء الحق امریکہ کا ساتھ دے رہا تھا اگینسٹ دا سوویت یونین. بھٹو صاحب کبھی نہ کرتے یہ, وہ انڈیپینڈنٹ پالیسی رکھتے. ضیاء الحق وانٹیڈ ٹو گو انٹو دی امریکن کیمپ. اوکے. تو ضیاء الحق نے امریکہ کے ساتھ مل کے مجاہدین کو ہتھیار دیے اور پناہ دی اور پیسے دیے وایا دی ISI اینڈ آلسو دی CIA. جی. اور ایونچولی کامیاب ہو گئے, سوویت یونین چھوڑ کے چلا گیا. جنیوا اکارڈز ہوئے کہ جی ٹھیک ہے, سوویت یونین کو وڈرا کے موقع ملنا چاہیے. تو 10 سال وہ چلتا رہا. مگر بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے عائشہ کہ یہ جو ایٹم بم بنا رہا تھا پاکستان, امریکہ کو تکلیف تو بڑی تھی, وہ تو بھٹو کے زمانے میں اس کو ختم کرنا چاہ رہے تھے. اب کیونکہ پاکستان ان کا کام کر رہا تھا تو انہوں نے پریشر نہیں ڈالا پاکستان پہ. انہوں نے سوچا یہ بعد میں ہم دیکھ لیں گے اس کو, ابھی ان کے ساتھ ایٹم بم کے اوپر ہم نے کوئی گفتگو کی تو یہ ہمارا ساتھ ہی نہ دیں. تو اس کے کور آف دیٹ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے آہستہ آہستہ اپنا بم بنانا شروع کر دیا تھا. اس حد تک کہ جب 1987 میں میرا خیال ہے جب انڈیا پاکستان کے کچھ حالات خراب ہوئے تو ضیاء الحق صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ اب کسی طریقے سے اشارہ کرنا ہے کہ ہمارے پاس بم بن گیا, اب نہیں تو انڈیا نہ ہمارے ساتھ کوئی گڑبڑ کر دے. تو پھر ایک پورا پلان یہ بنا کہ ہندوستان کی طرف سے ایک سینئر جرنلسٹ کلدیپ نیر صاحب پاکستان آئیں گے, وہ آ کے ڈاکٹر AQ خان کو انٹرویو کریں گے. اچھا. جو کہ جسے کہتے ہیں فادر آف دا بم. اور ڈاکٹر AQ خان جو ہے اس پہ تسلیم کریں گے ان راؤنڈ اباؤٹ وے کہ ہاں ہمارے پاس بم ہے. اچھا. تو اس کے ساتھ انڈیا کو ڈیٹرنس کا پتہ چل جائے گا. تو وہ پھر کلدیپ نیر صاحب آئے, ان کو وہ لے کے گئے ڈاکٹر AQ خان کے پاس. ڈاکٹر AQ خان نے بیان دے دیا, وہ تسلی پڑ گئی ہر جگہ سے کہ پاکستان کے پاس بم ہے. اچھا. تو اس کا مقصد یہی تھا کہ ہمیں اوپر حملہ نہ کرے انڈیا. اس میں ٹینشن بڑی ہوئی ہوئی تھی انڈیا پاکستان کی. اور وہ پھر تو اس کے 2 سال کے بعد امریکہ نے یہ فیصلہ کیا کہ اب سوویت یونین, اب افغانستان سے سوویت یونین چلا گیا اور سوویت یونین ٹوٹ رہا ہے. 89-90 میں سوویت یونین ٹوٹ رہا تھا. جی. تو اس وقت امریکنوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ہمیں پاکستان کی ضرورت نہیں ہے, سوویت یونین فارغ ہے, ٹھیک, اب ہم فوکس کرتے ہیں پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کے اوپر. اور ضیاء الحق کو کہتے ہیں کہ اپنا بند کرو اس کو. تو میرا خیال ہے اس سلسلے میں جب کوشش کی امریکنوں نے, یہ دھمکی دی کہ جی بند کرو, اور یہاں سے جواب یہی کیا ہوگا کہ کیسے کریں, ہم تو ہماری ڈیفینس کے لیے ضرورت ہے. تو پھر میرا خیال ہے کچھ کہیں نہ کہیں کوئی فیصلہ ہوا
to eliminate ضیاء الحق. تو پہلے ضیاء کو استعمال کر کے eliminate بھٹو جس نے بم بنا شروع کیا تھا, بیڑا اٹھایا اس نے, اور اس کو پھر ضیاء جس نے بم تیار کر لیا, دونوں کو فارغ کر دیا. تو سیٹھی صاحب اس سارے 11 سال کے عرصے میں پاکستان کتنا بدلا؟ اگر وہ 5 جولائی 1977 کو آئے اور 17 اگست 1988 تک رہے تو عروج کیسا اور زوال کیسا تھا؟ انہوں نے اسلامائزیشن کی. ان کے پاس کوئی لافل اتھارٹی نہیں تھی, مارشل لاء کی کوئی لافل اتھارٹی نہیں ہوتی. تو انہوں نے سوچا کہ اب میں کیسے اپنے لیے کوئی لیگل فریم ورک کیسے بناؤں. تو لیگل فریم ورک کے لیے انہیں عدالتوں کی بھی ضرورت تھی, مگر اور عدالتوں نے ان کو ٹائم بھی دیا کہ آپ بنا لیں, ایک نئی آئین بنا لیں, جو کچھ کرنا ہے آپ کر لیں. تو ضیاء الحق صاحب نے 1985 میں الیکشنز اناؤنس کیے, جسے وہ کہتے تھے نان پارٹی الیکشن. آج تک پیپلز پارٹی روتی ہے کہ ہم نے بوائیکاٹ کیوں کیا. محترمہ اس وقت یو کے میں تھی تو انہوں نے بوائیکاٹ کر دیا. اس کے لیے اس بوائیکاٹ کے ذریعے ضیاء الحق کے جو ٹوڈی تھے ان سب کو کھلی چھٹی مل گئی. ضیاء الحق نے نئی پارلیمنٹ بنا لی جس سے اس نے مجلس شورا کا نام دے دیا. نواز شریف صاحب بھی تبھی وہ سارے اسی کھاتے میں آئے تھے. یہ سارے جو ہے نا اس دور کے پیدائش ہیں. اور اینڈ دین ضیاء الحق نے اس پارلیمنٹ نے ایک پرائم منسٹر بھی بنا لیا. پرائم منسٹر انہوں نے چنا سندھ سے, کیونکہ اسمال پروونسز کرنا تھا. ضیاء خود پنجابی تھا, غلام اسحاق خان پشتون تھے جو کہ پریزیڈنٹ بننے بعد میں, تو سندھ سے کوئی لینا تھا کسی کو, تو انہوں نے سندھ سے محمد خان جنیجو کو لے لیا, جو کہ بالکل ان نون ایک پولیٹیشین تھا. اچھا, اس کے بعد ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہوئی کہ جنیجو صاحب جو ہیں وہ انہوں نے سب سے پہلی چیز کی کہ انہوں نے کہا جی اب جو افسر شاہی ہے اس کو میں ختم کروں گا. اور افسر شاہی کا مطلب یہ سب سے پہلے یہ بڑی بڑی گاڑیاں ختم ہو گئی سب سوزوکیز میں, فوجی بھی اور سول سرونٹس بھی اور سی ایس پی سب سوزوکی سب کو ملے گی, بڑی گاڑیاں نہیں ملیں گی. اوہ ہو اتنے ناراض ہو گئے ہمارے بیوروکریسی میں اصلاحات کا آغاز کیا انہوں نے. وہ ایسے تھا جیسے کہ نفرت جنیجو کے خلاف, اور لوگ ضیاء الحق کے پاس جاتے تھے, کہتے تھے یہ اس کو نکالو, یہ پاگل ہے, اس سے دیکھو کیا کیا ہے, ہم تو حکمران طبقہ ہے ہمارا. بہرحال جی وہ پھر یہ ہوا کہ ابھی باتیں ہو رہی تھیں, اور ابھی جنیجو صاحب کو آئے ہوئے تھوڑے عرصہ ہی ہوا تھا کہ اس پنڈی اور اسلام آباد کے درمیان ایک جگہ ہے جہاں جیسے اوجڑی کہتے ہیں, اوجڑی کیمپ, وہاں ایک کیمپ تھا جس کے اندر بہت سے ایمونیشن سٹور کی گئی تھی. وہ امریکہ نے کے ساتھ مل کے ہماری ایجنسیوں نے ایک کیمپ بنایا تھا کہ وہیں سے سارے ہتھیار آتے تھے اور وہیں سٹور ہوتے تھے اور وہیں سے افغانستان جاتے تھے. پھر وہ ہوا یہ کہ ایک دن ایک دم اوجڑی کیمپ بلو اپ کر گیا, اور اب شاہد خان عباسی صاحب کے والد بھی فوج میں تھے, وہ بھی اوجڑی کیمپ کے ایکسپلوژن کے ذریعے وہ بھی مارے گئے وہاں. تو بہت بڑی ایکسپلوژنز ہوئی اور وہ سارا جو وہاں ایمونیشن پڑی ہوئی تھی وہ ساری اڑ گئی. اب یہ سوچا کہ یہ کیوں ہوا, کیسے ہوا, تو اس کے اندر بھی کچھ تھیوریاں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ سارا امریکہ نے ان کو کہا کہ اب ہم آڈٹ کریں گے جو ہتھیار آپ کو دیے, اب وہ ہم لے جائیں گے واپس, کیونکہ اب تو آپ کو ضرورت نہیں ہے افغانستان میں, یہ تو ہمارے ہیں سی آئی اے کے ہتھیار ہیں. جیسے وہ بلو اپ ہو گیا تو جنیجو صاحب نے کہا اس کی انکوائری ہوگی, اور کہ یہ کیوں ہوا اور کیسے ہوا. تو اس سے اوپر ضیاء الحق نے کہا نہیں کوئی ضرورت نہیں انکوائری شائری کی, ہو گیا بس کوئی چپ کرو. جنیجو صاحب نے کہا نہیں میں تو کروں گا. تو ضیاء نے کہا کہ اس کو بھی نکالو. ضیاء صاحب نے ان کو چھٹی کرا دی. تو یہ تھا دس از واٹ ہیپن. اس کے بعد ضیاء صاحب وہی پھر ضیاء صاحب نے پھر 11 سال حکمرانی کی, اور وہ بالکل جسے کہتے ہیں نا بڑی سخت ڈکٹیٹرشپ تھی, اور انہوں نے پھر اسلام کو زندہ کیا. انہوں نے ہر بات جو تھی کہا کہ میں تو اسلام کا واریر ہوں, نظام مصطفیٰ کا نعرہ لگا, وہ سب کچھ کیا, حدود اور فلانے آرڈیننس, یہ آرڈیننس, وہ آرڈیننس. مگر وہ بہت سی بے چینی تھی ان کے دور میں. تو بس پھر وہ دن آیا کہ ضیاء الحق صاحب بھی ایک جہاز میں کریش میں مارے گئے, اور آج تک تو کسی کو پتہ نہیں کیا ہوا کیا نہیں ہوا. مگر اگر آپ موٹیو دیکھیں کہ کس کو فائدہ کس کا نقصان, تو اس وقت تو کلیئرلی فائدہ اور نقصان امریکہ کا ہی تھا, بیکاز
وہ بم بن رہا تھا جی اور مسئلے بن رہے تھے. ہاں پاکستان میں ڈکٹیٹرشپ کے حوالے سے ہمیشہ شبہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں امریکی ہاتھ اور اس کے مفادات تھے. سیٹھی صاحب کہا جاتا ہے کہ کردار بدلتے ہیں کہانی وہی رہتی ہے. تب سے لے کر اب تک کے حالات میں ذرا سی آپ کو کوئی مماثلت کہیں دکھائی دیتی ہے یا سبھی کچھ ویسا ہے؟ نہیں، ہر چیز سے فرق ہوتا ہے، ہر چیز ایک جیسی تو نہیں ہوتی. مگر ابھی میں دیکھتا ہوں نا، ابھی جو چیز مجھے پریشان کرتی ہے کہ جب یہ ایک پاپولر لیڈر بھٹو صاحب جیسا اور ایک پاورفل آرمی چیف جب وہ ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے تو دونوں نہیں رہ سکتے. دو تلواریں ایک اس کے اندر نہیں نیام کے اندر نہیں رہ سکتی سر. لیکن جب بے نظیر بھٹو 1988 میں واپس آئیں اور اس کے بعد انہوں نے پرویز مشرف صاحب کا بھی دور دیکھا تو انہوں نے اپنے والد کی لیگیسی سے کچھ نہ کچھ تو سیکھا تھا جو وہ ایک کمپرومائز کر کے واپس آئی تھی، پی ڈی ایم میں بنی تھی اور انہوں نے الیکشنز میں حصہ لیا تھا. بالکل محترمہ کمپرومائز کر کے واپس آئی تھی. ان کو کہا گیا تھا کہ آپ آ جائیں، الیکشن جی کروا دیتے ہیں، اگر آپ جیتیں گی تو آپ آ جائیں پرائم منسٹر، مگر آپ کو 2-3 چیزیں ابھی سے بتا دیں. ایک یہ ہے کہ نیوکلیر پروگرام آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوگا، وہ ہمارے ہاتھ میں رہے گا. جی نمبر 1. اور مطلب یہ فارن پالیسی. اچھا. نمبر 2 کہ انڈیا کے ساتھ کوئی امن شمن کی بات نہیں کرنی. یہ بھی بڑا کلیئر ہے. محترمہ نے آتے سار کچھ فیصلے کیے کہ راجیو گاندھی اس وقت انڈیا کے پرائم منسٹر تھے، تو یہاں سارک شارک کی کوئی میٹنگ شیٹنگ تھی، تو اس میں محترمہ اور راجیو ہٹ اٹ آف اور باتیں شروع ہو گئی کہ جی کلچرل کمیونیکیشن، یہ وہ پیپل ٹو پیپل فلانا ڈنگڑا. تو وہ باتیں کچھ اسٹیبلشمنٹ کو پسند نہیں آئی اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کو. تو پھر انہوں نے دیکھا کہ یہ محترمہ تو ہماری بات نہیں مانتی. اس کو کہا بھی تھا کہ آپ نے پنگا نہیں لینا، یہ لگی ہوئی ہے ابھی بھی. اور تو پھر یہ فیصلہ ہوا کہ ان کو نکالیں اور 1.5-2 سال کے اندر ایک سازش کے تحت محترمہ کو چھٹی کرا دی اور نواز شریف صاحب کو لے آئے. تو اس کے بعد وہ بات پھر چلتی رہی. نواز شریف آئے، ان کو نکال دیا بیکاز وہ بھی اس وقت کہہ رہے تھے کہ کچھ امن کی بات کرتے ہیں ان کو. تو یہ چیز چلتی رہی. یہ سائیکل ہے جو چلتا رہا، دائروں کا سفر. اور محترمہ کا یہ کال ہے کہ اگر ہم تاریخ سے نہیں سیکھتے تو تاریخ خود کو دہراتی رہتی ہے. بہرحال آج کے دن کی مناسبت سے ہم نے ڈسکس کیے وہ سارے پہلو جنہوں نے ان حالات کو جنم دیا، اور وہی حالات جو ہیں وہ آج پاکستان کا حال ہیں، اور اس میں کسی نہ کسی حد تک کردار ماضی کی ہماری ان سبھی باتوں کا ہے جن کے بارے میں آپ نے سیٹھی صاحب سے سنا. پروگرام میں ہم واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دا شو. ایک معاملہ آپ کے سامنے سیٹھی صاحب رکھنا ہے کہ جب اچھا کام ہوتا ہے تو اس کی تعریف کی جاتی ہے، اور مریم نواز صاحبہ کے بارے میں تو کہا جاتا ہے کہ وہ اس طرح کے بہت سے پروجیکٹس نہ صرف شروع کرتی ہیں بلکہ میرٹ کے اوپر ہی کام کو آگے بڑھاتی ہیں اور اس کو دیکھتی ہیں. ستھرا پنجاب یعنی پنجاب کی جو صفائی کا بیڑا انہوں نے اٹھایا اور اس سلسلے میں ایک نئی اتھارٹی بنائی، اور اس کے بعد کام اس پہ چلا. صفائی کے حوالے سے انہیں سراہا گیا، انٹرنیشنلی سراہا گیا، اور ان سے گائیڈنس لی گئی، ان کے پروجیکٹ کو فالو کرنے کی کوشش کی گئی. ایون کہ بلوم برگ نے اس کے بارے میں آرٹیکل لکھا اور اس کو اہم منصوبہ قرار دیا. برمنگھم کے والنٹیئرز نے اپنی صفائی ستھرائی کے نظام پر اس سے رہنمائی لی. بٹ جب اس میں اس نوعیت کی خبریں آئیں کہ کوئی ورکر اپنی جان سے جائے، خودکشی کر لے، تو میرا خیال ہے کہ اس پر آپ کی رائے بہت ضروری ہے کہ پروجیکٹ اس نہج پہ کیوں پہنچا. وہ معاملہ ہے تنخواہوں کی ڈسپرسمنٹ کا. اس میں جس ورکر نے خودکشی کی ہے اس کی سٹیٹمنٹ ہم پہلے شامل کرتے ہیں. وہ کیا شکایت کر رہے تھے. ذیشان، ستھرا پنجاب ورکر. ستھرا پنجاب میں کام کرتا ہوں اور میرے 2 بچے ہیں. میں بڑا تنگ ہوں. 20,000 انہوں نے کہا کہ 19,000 دے رہے ہیں، اور مہربانی کریں، میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے. میرے 40 کے آرڈر ہیں، 40 آرڈر ہے اور مجھے 19 مل رہا ہے. اچھا، مجھے 19 کم مل رہا. میں بڑا تنگ ہوں. ٹھیک ہے، پلیز مہربانی کریں. میرے 2 بچے جن کے پاس بھی جاتا ہوں وہ کہتے ہیں سب کے ساتھ ہی ہوگی. ہماری نہیں پڑھ رہی اور میں پرائیویٹ ملازم ہوں. یہ موسم سرما کی ان کی ویڈیو ہے جو مرج کی جب انہوں نے خودکشی کر لی. یہ کیس اٹھا، گجرانوالہ میں احتجاج ہوا. یہ کمیٹی میں سلمہ بٹ صاحبہ جو مشیر ہیں، معاون خصوصی ہیں وزیر اعلیٰ کی، ان کے پاس ہی انہوں نے شکایت کی. اچھا، اس کے بعد 2 مہینے تک ان کو تنخواہ ملی، لیکن تنخواہ کیا، آرڈر پہ 40,000
10,000 ہے اور ویسے ان کو 19,000 ملے. 19,000 میں ایک 2 بچوں کا باپ 3 بچوں کا باپ کیا گزارا کرے؟ 2 ماہ تک تنخواہ دینے کے بعد اگلوں نے فارغ کر دیا کہ آپ نے ہماری شکایت لگائی ہے. تو سیٹ صاحب جب کسی منصوبے میں اس نوعیت کے الزامات سامنے آئیں گے, احتجاج شروع ہو جائے گا کہ تنخواہوں کے حوالے سے بے قاعدگیاں ہیں, تو پروجیکٹ کی شفافیت کیسے اسٹیبلش ہوگی؟ عائشہ ایسے ہے کہ پروجیکٹ تو بہت اچھا ہے اور بہت فیڈ بیک بھی آئی ہے, بہت لوگوں نے تعریف کی ہے, نظر بھی آتا ہے کہ یہ پروجیکٹ سکسیسفل ہے, کامیاب ہے. چھوٹے چھوٹے شہروں میں بھی صفائی ہوئی ہے اور ابھی تک جاری ہے. کافی پیسے اس کے اوپر خرچ کیے جا رہے ہیں. اس کی جو امپلیمنٹیشن تھی وہ کانٹریکٹ کے ذریعے مختلف ٹھیکیداروں کو دی تھی. ظاہر ہے پاکستان کی بیوروکریسی لو لیول تک تو نہیں کر سکتی. اگر لوکل گورنمنٹ ہوتی تو یہ لوکل گورنمنٹ کرتی, مگر لوکل گورنمنٹ ہے نہیں, تو اس لیے پروونشل گورنمنٹ کو کرنا پڑا. انہوں نے پھر کیا کیا کہ ڈھیر سارے ٹھیکیدار اکٹھے کر لیے اور کہا کہ اچھا تمہیں یہ پروجیکٹ دے دیتے ہیں, تم فلانے شہر اور فلانے شہر تم ٹھیک کرو, تم فلانے شہر اور فلانے شہر کرو. ہم سمجھتے ہیں اتنے پیسے یہاں, اتنے پیسے یہاں, گورنمنٹ پیسے دے گی ٹھیکیدار کو, ٹھیکیدار آگے اپنی ٹیم اکٹھی کرے گا اور کرے گا یہ کام. یہ پروجیکٹ بالکل ٹھیک ہے, ایسے ہی ہوتا ہے. مگر ہوا یہ ہے کہ یہ جو پیسے جانے ہیں نا ٹھیکیداروں کو, کنٹریکٹرز کو, جو انہوں نے آگے اپنے ورکرز کو دینے ہیں, وہاں بلاکیجز آ گئے ہیں. اچھا, وہاں ایک بلاکیج یہ ہے کہ کنٹریکٹر یہ کہتا ہے کہ جی گورنمنٹ ہمیں پیسے دے گی مہینے کے جو طے پایا ہے, پھر ہم اپنا حصہ رکھ کے اور باقی سارے ہم ڈسٹریبیوٹ کر دیں گے ٹورڈز دا ورکرز. مگر اگر گورنمنٹ ڈیلے کرتی ہے, ہمیں جو پیسے ملنے ہیں وہ اگر ڈیلے کرتی ہے, تو پھر ہم اپنی جیب سے تو نہیں دے سکتے, ہمارے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں. تو پھر ہوگا یہ کہ وہ جو مزدور ہیں ان کو ٹائم پہ تنخواہیں نہیں ملیں گی. تو یہاں آ کے ایک بلاکیج بن گیا. اب جو فنڈز کو ریلیز کرنا ہے وہ گورنمنٹ نے ریلیز کرنا ہے, وہ اور اس کے اندر آپ کی سینئر بیوروکریسی بیٹھی ہوئی ہے. اچھا, انہوں نے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز بنائی ہوئی ہیں کہ یہ پورا فلفل کرے. آپ کو پتہ ہے بیوروکریسی کیسے کام کہتے کارکردگی کی بنیاد پہ کارروائی, یہ وہ ہر پیسے چیز جاری کریں گے, فنڈز جاری کریں گے. تو وہ پیسے ریلیز کرنے میں ڈیلیز ہو رہی ہے. جب وہ ڈیلے ہوتی ہے تو وہ ٹھیکیدار کہتا ہے میرے پاس تو پیسے کوئی نہیں, پھر آگے ڈیلے ہو جاتی ہے. اب ہو یہ رہا تھا کہ احتجاج ہونا شروع ہو گیا تھا مزدوروں کی طرف سے, اور میں نے خود دیکھا ٹھیک رو رہے ہیں بیٹھے کہ جی ہم کیسے, ہمیں پورے پیسے نہیں ملے اس مہینے, 2 مہینے سے ہمیں پورے پیسے نہیں مل رہے. وہ تو یہ کہتے ہیں نا, جب ٹھیکیدار کے پاس یا کنٹریکٹر کے پاس جاتے ہیں وہ کہنا جی میرے کو پیسے آئے نہیں, گورنمنٹ نے نہیں پیسے دیے. کچھ لوگ کہتے ہیں گورنمنٹ نے پہلے اسٹریٹ اوے 60% دے دیتے ہیں, باقی 40% پیچھے رکھ لیتے ہیں, پھر وہ دیکھتے ہیں کہ پورا ہو گیا نہیں ہوا, چیکنگ ہوتی ہے پھر دیتے ہیں. تو اس قسم کے باٹل نیکس آ رہے ہیں. اچھا, اب یہ بہت اہم پروجیکٹ ہے. کراچی والے بھی پریشان ہیں کہ ہم بھی اس قسم کی کوئی چیز کریں, بیکاز پبلک کو بہت پسند آیا ہے یہ انیشیٹو مریم بی بی کا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ افسوس اس بات کا کہ یہ ایک بیچارہ ایک بندہ جو کھڑا ہو گیا جس نے آگے رونا دھونا کیا, اور اس کو اس طریقے سے سنا نہیں گیا, اور وہ اتنا فرسٹریٹ ہو گیا کہ اس نے پھر اپنے آپ کو آگ لگا لی ایز اے میجر آف پروٹیسٹ. کہ میں کیسے بیوی اور 2 بچوں کو پالوں گا, 19,000 روپے پہ تو میں نہیں کر سکتا. روتا رہ گیا. تو اس سے بعد پہلے جب یہ مریم بی بی کے آگے انہوں نے رونا دھونا کیا تو انہوں نے آرڈر کیا کہ ان کو آپ پورے پیسے دیں. تو وہ ٹھیکیدار کو کہا آپ دے, وہ لے گیا اپنے پاس. 2 مہینے اس نے دیے, تیسرے مہینے پھر نہیں دیے, پھر اس کو تکلیف ہوئی. تو اس سے وہ تو ہی واز ٹرائنگ ٹو ڈرا اٹینشن کہ دیکھیے یہاں یہ پرابلمس ہیں, صرف میرا نہیں سبھی کے ہیں. تو اب وہ آئی تھنک اس کے اوپر چیف منسٹر کو چاہیے کہ اس کو اسٹریم لائن کریں. یہ جو بیوروکریٹک ڈیلیز ہے نا دا ڈسبرسمنٹ آف فنڈس, یہ نہیں ہونی چاہیے. لیکن یہ 40,000 آرڈر پہ لکھے ہونا اور ملنا 19,000, یا آگے ٹھیکیداروں کا 20,000 طے کرنا مگر دینا اس میں سے بھی کم, یہ اس نوعیت کی بے ضابطگیوں کو گورنمنٹ کیسے؟ نہیں, ٹھیکیدار تو یہ کہتے ہیں نا جی ہمیں ملے نہیں پیسے گورنمنٹ کی. ہاں, لیکن آرڈر کے اوپر وہ یہ جو شخص جس نے خودکشی کی ہے اس کا کہنا ہے کہ آرڈر پہ میری 40,000 ہے, اس کا مطلب ہے وہاں سے وہ پیسے اتنے ہی لیتے ہیں. نہیں, وہی لیں گے, وہ تو پورے لیں گے نا, مگر ٹھیکیدار بھی رکھ لیتے ہیں نا پیچھے. تو یہ اس کے لیے کوئی سلوشن نہیں ہے, میکنزم کوئی نہیں ہے کہ جی آپ جس کو پورے ملنے چاہیے کیا ٹھیکیدار پورے دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا. تو اس وقت جب اس نے کمپلین کیا تھا تو ایڈمنسٹریشن کو چاہیے تھا نا کہ ٹھیکیدار نے بلا کے پوچھتے کہ تم نے کیوں نہیں دیے. اگر وہ یہ کہتا کہ میں نے اس لیے نہیں دیا, آپ نے میرے دینے ہیں اتنے, جو کہ ہو سکتا ہے ادھر بھی اریئرز ہوں,
تو پھر وہ کہہ رہی میں کہاں سے دوں, میرے جیب میں تو پیسے نہیں ہیں, اس نے واپس گورنمنٹ پہ ڈال دینا تھا. تو میرا خیال ہے اس چیز کو اسٹریم لائن کرنے کی ضرورت ہے. اتنا اچھا پروجیکٹ جو ہے وہ کتنی افسوس کی بات ہے. مگر ایک اور بھی چیز ہے, وہ یہ کہ اس بندے نے اپنے آپ کو ایمولیٹ کیا, آگ لگا دی اپنے آپ کو, کوئی ایف آئی آر نہیں کٹی, کوئی آگے پیچھے تفتیش نہیں ہوئی اس کی, کیا کوئی اس کے بعد سلوشن ڈھونڈی ہے اس مسئلے کی, ہمیں کچھ پتہ نہیں چلا. بھائی درخواست لے کے گیا ہے اس ضمن میں, لیکن اس کو بھی نکال دیا گیا, اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا گیا, ان کی سنوائی نہیں ہوئی. لیکن اس میں جو ایک پہلو اور دردناک ہے وہ یہ کہ اگر کانا میں چھت گرتی ہے تو مریم نواز صاحبہ چلی جاتی ہیں وہاں, امداد کا اعلان کرتی ہیں, ان سے ہمدردی کرتی ہیں, لیکن اس شخص کے پاس, اس کے خاندان کے پاس, اس کے گھر والوں کے پاس کوئی نہیں گیا. یہی سلمہ بٹ صاحبہ جو سن رہی ہیں اس کی شکایت, یہ اسی علاقے سے ہیں, یہ جا سکتی تھی, تو اس طرح سے کیسے ہو گئی داد رسی؟ میں صرف ایک بات کہوں گا, اور کان کھول کے سن لیں ہمارے حکمران, آپ کو پتہ ہے عرب سپرنگ کیا تھا؟ وہ تو ظاہر ہے اسی نوعیت کے چھوٹے چھوٹے واقعات وجہ بنے تھے, عوام کے اندر غصہ عرب تھا. سپرنگ 2010-11 میں عرب سپرنگ ہوا, سارا عرب ایریا جو ہے نا, ملک جو ہے وہ تبدیل ہو گئے. وہاں سب جگہ پہ ڈکٹیٹرشپس تھیں. جی. وہاں کے ایک ملک ٹونیسیا, ٹیونس کے شہر میں, جی, وہاں ایک ٹھیکے والا, اسی قسم کی صورتحال تھی اس کی بھی, کہ وہ جو وعدے کیے ہوئے تھے حکومت نے وہ پورے نہیں ہو رہے تھے, روٹی پانی پوری نہیں ہو رہی تھی, بچوں کو دیکھ بھال نہیں ہو رہی تھی, بہت مایوس تھا, ڈپریشن میں تھا. اس نے پروٹیسٹ کیا, اپنے اوپر آگ لگا لی, اپنے ٹھیلا کے رکھ کے بیٹھ کے اپنے اوپر آگ لگا لی. وہ ایک بندے نے اپنے اوپر آگ لگا لی, سارا ٹونیسیا جو ہے نا وہ کھڑا ہو گیا, لپیٹ میں آ گیا. لوگوں نے, وہ ایک چھوٹی سی چیز نے, وہ چنگاری آگ بن گئی. وہ پہلے چنگاری ٹیونس میں آگ لگی, پھر سارے ٹیونیسیا میں آگ لگ گئی, پھر سارے جہاں کے ہر جگہ پہ, ایجپٹ میں آگ لگ گئی, ساری جگہ پہ آگ لگنی شروع ہو گئی, کیونکہ سب کھڑے ہو گئے. کوئی ماؤ زے تونگ کہتے ہوتے تھے کہ اے سنگل اسپارک کین لائٹ اے پریری فائر, کہ ایک چنگاری کے ساتھ ایک پورا درخت, سارے جو ہے نا فارسٹ, جنگلات سارے آگ لگ جاتی ہے, لگ سکتی ہے. تو یہ بھی اسی قسم کی سچویشن ہے. ہمارے حکمرانوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس وقت عوام کے اندر بہت غصہ ہے, بہت مایوسی بھی ہے, غصہ بھی ہے, اور ان کے حالات خراب ہیں بہت. آپ گلبرگ اور ڈیفنس نہ دیکھیں, آپ کلفٹن میں ڈیفنس نہ دیکھیں, بات آئی لینڈ نہ دیکھیں, آپ دیکھیں کہ عام عوام کا حال کیا ہے. یہ مہنگائی نے ان کو مار دیا ہے, اور آپ کیا کر رہے ہیں اس کے بارے میں. کسی وقت بھی یہ بم پھٹ سکتا ہے. جب یہ بم پھٹتا ہے تو پھر آپ جو مرضی کر لیں, یہ رکتا نہیں ہے, یہ آگ پھیلتی ہے. میں کب سے یہ کہہ رہا ہوں کہ عوام کی سہولت کے لیے کچھ کریں. یہ ان کی آواز آ رہی ہے مگر سن کوئی نہیں رہا ہے. مریم بی بی نے بڑے اچھے اقدامات کیے ہیں, مگر وہ چھوٹے لیول پہ ہے نا. یہ اگر یہاں لوکل گورنمنٹ ہوتی سارے پاکستان میں, اور یہ فنڈز لوکل گورنمنٹ کے پاس ہوتے, عوام کے پاس ہوتے, تو ان کو پتہ تھا کیسے کرنا ہے, اور وہ اس طریقے سے نہ ہوتا. مگر انفارچونیٹلی لوکل گورنمنٹ کو تو پروونشل سپورٹ ہی نہیں کرتے. تو اور پھر جس طریقے سے پیسے خرچ کرتے ہیں جہازوں پہ اور گاڑیوں پہ اور سیر سپاٹے پہ, جتنے ہیں, یہ دیکھیے نا, تو یہ تکلیف تو ہوتی ہے نا. فرق نظر آتا ہے ایک طرف اتنی غربت کے لوگ اپنے آپ کو صرف 19,000 کے لیے, صرف 19,000 کے لیے, تو دوسری طرف کیا ہو رہا ہے. تو یہ میں وارننگ دے رہا ہوں اپنے حکمرانوں کو کہ ذرا خیال رکھیں, یہ کسی دن آگ لگ سکتی. اور کبوتر کی طرح اگر آپ آنکھیں بند کر لیں گے, شتر مرغ کی طرح ریت میں سر دبا لیں گے, تو تب بھی پھر آپ اس مصیبت کو جو آ رہی ہوگی عوام کے غیظ و غضب کی, وہ اس کو روک نہیں پائیں گے. اس کے لیے دنیا میں بہت سی مثالیں ہیں سب کے سامنے. بہرحال یہ تو اپنی جگہ پر ہم بات, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ٹھیکیدار ہیں, کانٹریکٹرز ہیں, وہ تو اپیلیں کر رہے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب سے, لیکن جو اس نوعیت کا چھوٹا مزدور ہے وہ ایسے ہی اپنی آواز بلند کر سکتا تھا کسی میٹنگ میں, کسی کمیٹی کے سامنے, لیکن اگر وہ دنیا سے گیا تو کوئی اس کے گھر تک نہیں گیا, کسی نے اس کے بچوں کا نہیں پوچھا, اس کی بیوی سے نہیں پوچھا, اس کے خاندان سے نہیں پوچھا. اس سے بڑھ کے ستم کیا ہوگا کہ ایک شخص 19,000 کے لیے اپنی جان سے گیا اور اس کے بعد بھی اس کی داد رسی نہیں ہوئی, اس کی آواز نہیں سنی گئی. پروگرام میں واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد. شو میں ساتھ دینے کا شکریہ. اب
ایران اور امریکہ کی بات ہم اکثر کرتے رہتے ہیں، لیکن فی الحال ایران اس لیے مرکز نگاہ ہے کہ وہاں شہید سپریم لیڈر کی نماز جنازہ کے پروسیشنز، اجتماعات جاری ہیں، بڑی تعداد میں وہاں لوگ موجود ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ کئی روز تک یہ جو تقریبات جاری رہی ہیں ان میں 1.5 سے 2 کروڑ افراد شرکت کریں گے، اور کچھ کیمپس بھی لگائے گئے ہیں، ریزیڈنس وغیرہ کے بھی اہتمام کیے گئے ہیں. لیکن سب سے دیدہ زیب یا دلکش منظر یا دلچسپ منظر کہہ سکتے ہیں وہ تھا جب ڈیلیگیشنز جا رہے تھے، جس پہ ہم نے کل بھی بات کی. افغانستان کا ڈیلیگیشن تھا، وہ 2 حصوں پر مشتمل تھا. پاکستان کی طرف سے بہت بڑا ڈیلیگیشن گیا، سعودی عربیہ کی طرف، گلف کنٹریز کی طرف سے آیا. اچھا سٹی صاحب، اس میں جو لوگ تبصرہ کر رہے ہیں وہ یہ کہ پہلے ایک میوزک بینڈ وہ بجتا ہے، اس میں ڈیلیگیشن اندر انٹر ہوتا ہے، پھر وہ جب وہاں تابوتوں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو مختلف قرآنی آیات پڑھی گئیں. اس پہ ہر ڈیلیگیشن کے لیے الگ آیت کا انتخاب تھا، اس کا ترجمہ انٹرپریٹیشن چل رہی ہے ہر جگہ پر. مجھے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ کیا یہ انٹینشنل تھا، وفود کو سامنے رکھ کر ڈیزائن کیا گیا؟ کیا یہ کوئی ڈپلومیٹک پولیٹیکل میسیجنگ تھی ٹورڈز ڈفرینٹ کنٹریز یا رینڈم؟ نہیں، بالکل میسیجنگ تھی. اس کو تو انہوں نے ایک بہت بڑا سیاسی ایونٹ بنایا. اس کی پہلا تو یہ ڈیمونسٹریٹ کیا کہ دیکھیں ہماری عوام کیسے باہر آ گئی. جو لوگ کہتے تھے کہ ہماری عوام اس اسلامک گورنمنٹ کے خلاف ہے، وہ غلط فہمی تھی. یہ دیکھیے یہ لوگ خود آئے ہیں، ہم نے نہیں ان کو کہا ہے، یہ خود آئے ہیں. رضاکارانہ طور پر سب شریک ہے، ظاہر ہے گھر سے باہر آئے. اس کا یہ مطلب ہے یہاں کوئی اپوزیشن نہیں ہے ٹو دس اسلامک ریجن. یہ امریکہ کا اور یورپ کا یہ پروپیگنڈا تھا جو کہ انہوں نے کوشش بھی کی تھی کہ لوگوں کو اکسایا جائے اور گورنمنٹ گرائی جائے. تو انہوں نے یہ پروو کر دیا کہ یہ عوام ہمارے ساتھ. پہلی بات، دس از اے ویری میجر تھنگ. اور اس کی پوری پریپریشن انہوں نے کی، ایک دم نہیں اناؤنس کیا. اب یہ سیز فائر ہوا، یہ ہوا، اور اب جا کے انہوں نے اناؤنس کیا. تو ایک تو یہ میسج گیا ہے کہ اس وقت ایران جو ہے ان کی اسلامک گورنمنٹ اور عوام ایک اکٹھے ہیں. تو یہ بہت امپورٹنٹ میسج ہے. دوسرا امپورٹنٹ میسج یہ ہے کہ ایک دن کی نہیں ہے، انہوں نے 6-7 دن چلانا ہے اس کو، اور مختلف شہروں میں جانا ہے، ہر جگہ پہ اپنی اسٹرینتھ دکھانی ہے. دیٹ اگین از اے ویری پاورفل میسج کہ جو لوگ سوچ رہے ہیں کہ کسی طریقے کے ساتھ رجیم چینج ہو، کہہ رہے ہیں یہ نہیں رجیم چینج ہونی، ہم تو ٹوگیدر عوام یونائٹڈ ہے اس وقت. تیسری چیز یہ بھی بڑی اہم ہے کہ آپ نے ہمارے ایک لیڈر کو اسیسنیٹ کیا جس کو آپ کہتے تھے ٹیررسٹ ہے. آپ ہمیں ٹیررسٹ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہمارے پہ آپ نے حملہ کیا ہے، ہمیں ٹیررسٹ قرار دے کے. اب بتائیں کہ 70 ملکوں کے لیڈرز نے ڈیلیگیشنز بھیجی ہیں اس بیریل کے لیے، اس فیونرل کے لیے، اس فوتگی کی رسم کے لیے. تو آپ دیکھیے ہمارے ساتھ، دنیا ہمارے ساتھ ہے، آپ کے ساتھ نہیں ہے. یہ جو لوگ آئے ہیں یہاں انکلوڈنگ فرام دا گلف جو کہ پہلے ان کے خلاف تھے، وہ انہوں نے بھی اپنی ڈیلیگیشن جو اس جنگ میں نشانہ بنے ہیں. تو یہ بھی ایک شو آف اسٹرینتھ، صرف عوام کی نہیں، گلوبل شو آف اسٹرینتھ کہ جس کو آپ ٹیررسٹ کہتے تھے اس کے لیے لوگ دعا مانگنے آئے ہیں یہاں. آپ سوچیے ویری بڑی زبردست قسم کی چیز انہوں نے بنائی ہے اور اپنی اسٹرینتھ مضبوط کی ہے. اور یہ اور ادھر امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ مجھے تو احساس ہی نہیں تھا کہ اتنے لوگ ان کو سپورٹ کرتے ہیں. اس کا بیان آیا. جی وہ کہہ رہے ہیں شاید یہ جھوٹے آنسو ہیں جو بہائے جا رہے ہیں، وہ اتنے مقبول تو وہ نہیں تھے. تو یہی غلط فہمی تھی نا جو اسرائیل نے امریکنوں کو کہا تھا کہ ریجیم چینج ہو جائے گی، ہم نے ہتھیار وار دے دیے ہیں، لوگ آئیں گے باہر، ان کو نکال دیں گے، آپ تھوڑا سا حملہ کر دیں، عوام تیار ہے وہاں. انہوں نے وہ بھی پروف کر دیا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو میرا خیال ہے دس از اے سائن کہ ہم جیت گئے ہیں. عوام ہمارے ساتھ ہے، انٹرنیشنل کمیونٹی ہمارے ساتھ ہے. ہم ٹیررسٹ نہیں ہیں. کوئی ٹیررسٹ ہیں تو پھر کیوں آ رہے ہیں لوگ ہمیں یہاں معذرت کرنے؟ تو یہ تو پھر آپ کی بات مانتے نا. اور یہ بھی خبر آ چکی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے روبیو کو کہا، مارک روبیو کو کہا کہ آپ ہر جگہ پہ جہاں آپ کی ایمبیسیز ہیں اپنے ایمبیسڈرس کو کہیں کہ وہاں کی گورنمنٹس کو کہیں کہ نہیں جانا. اور ڈائریکٹو آیا، ہاں ڈائریکٹو آیا کہ جی، اور اگر جائیں گے تو ہم اس کو پسند نہیں کریں گے، اس کے بھی ہم آپ کو پھر دیکھ لیں گے. تو کہنا اکھا کٹو لے کے جا کے لوگوں نے لفٹ ہی نہیں کرائی. ابھی کل کے پروگرام میں نے کہا تھا کہ 15-20 ایسے ملک ہیں جو کہ شاید جنہوں نے نہیں بھیجے. ویسٹرن کنٹریز میں تو ظاہر ہے وہ تو نہیں آئیں گے، بٹ افریقہ سے 4-5 ہیں جو کہ بہت ڈپینڈنٹ ہیں امریکہ. اور یہاں بھی میرا خیال کویت اور بحرین وغیرہ نہیں آئے، مگر قطر گیا ہے، سعودی عربیہ گیا ہے، عمان گیا ہے، اور یہی تو اب نئے الائنس بن رہا ہے وہاں. سو آئی تھنک
ایرانینز نے بہت زبردست پولیٹیکل گیم کھیلی ہے. ایک تو امریکہ کو شکست دے دی. جی میں ابھی ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا, برٹش اسپائی سروس ہے نا MI6. جی MI6 ہے ان کی ایکسٹرنل انٹیلیجنس. ان کا ایک ریٹائرڈ ہیڈ تھا, اس کی انٹرویو دیکھ رہا تھا. اسے سوال پوچھا گیا کہ آپ کا کیا خیال ہے اس جنگ میں کون ہارا اور کون جیتا؟ اس نے کہا ایران جیت گیا, امریکہ ہار گیا. یہ ان کا ہیڈ آف انٹیلیجنس کہہ رہا ہے. تو مطلب ہے کہ اب دنیا کو اس بات کا احساس ہو گیا کہ ایران جو ہے اس کو آپ شکست نہیں کر سکتے. مگر اس کے آگے جانے کے جو دنیا یہ جو انہوں نے کیا ہے نا, یہ اب دنیا ان کو تسلیم کر لی ہے کہ مڈل ایسٹ کے اندر یہ پاور ہے. اٹ از دا ڈومیننٹ پاور ان دا مڈل ایسٹ ناؤ. رائٹ. امریکہ از ناٹ دا ڈومیننٹ پاور, اسرائیل از ناٹ دا ڈومیننٹ پاور, ایران از دا ڈومیننٹ پاور. اور انہوں نے یہ سارا ایسے کر کے تسلیم کروا لیا دنیا سے. تو آئی تھنک اٹس اے ویری پاورفل میسج. اینڈ ڈونلڈ ٹرمپ حیران ہو گیا. اس کو ابھی بھی وہی آ رہا ہے, اسرائیل نے کہا تھا گلی کوئی نہیں, ہفتے کے اندر اندر رجیم چینج ہو جائے گی. جی تو ساری غلط فہمیوں کا ازالہ ہو گیا, انہوں نے پورا کر دیا. اور یہ جو آیات کا انتخاب کیا گیا ہے, یہ پیغام ہے. ہر آیت جو ہے وہ ہر ایک کے لیے جو ایک اسپیشل آیت انہوں نے نکالی ہے قرآن شریف سے, جس کا وہ پیغام دے رہے ہیں کہ ہم آپ کو کیسے دیکھتے ہیں. پاکستان کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ خیر سے آؤ اور خیر سے جاؤ. مطلب ہے کہ انٹری کرو اور ایگزٹ بھی کرو ان دس, کہ آپ کو نقصان نہ ہو کسی قسم کا. اور اسی طریقے کے ساتھ وہ سعودی عربیہ کو وہ کہتے ہیں کہ دیکھ لو کدھر کھڑا ہونا اور کدھر نہیں کھڑا ہونا. جس کے ساتھ آپ کھڑے تھے وہ آپ کا ساتھ نہیں دیا انہوں نے. سب کو اسکول کیا ہے ایران نے اس موقع کا انتخاب کر کے. بہت زبردست پلاننگ کی ہے مس سے, اور گلوبل اٹینشن جو ہے نا کیپچر کر لی. جی اس وقت اسپاٹ لائٹ میں ہے, اور وہ ایرانی تہذیب جس کو مٹانے کے بعد پریزیڈنٹ ٹرمپ کرتے تھے, اس کو اس جنازے کے جس طرح سے انعقاد کیا گیا, اور جس طرح سے سلیکشن کی گئی, جس طرح سے سب کو انوائٹ کیا گیا, جس طرح سے سب کی مہمان نوازی کی گئی, جس طرح سے یہ تدفین کی جا رہی ہے, اس موقع کو اچھی طرح سے ایران نے کیش کروایا اور اسٹیبلش کیا ہے کہ اگر وہ 5000 سے تقریباً 7000 سال پرانی تہذیب ہے تو اس طرح سے خود کو اسرٹ کرے گی. اور آئندہ مستقبل کیا ہوگا اس سارے ریجن کا, یہ بھی آپ نے سیٹھی صاحب کے انالیسس سے جانا. ذہنوں میں ظاہر ہے ابھریں گے آپ کے بہت سے سوال, جس کے لیے ہے نمبر آپ کے سامنے, اس پر ویڈیو میسج آڈیو میسج کے ذریعے آپ پہنچا سکتے ہیں اپنا سوال ہم تک. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیں. تھینک یو. تھینک یو.